قاسم بن حسن آئے، 18 سال کی عمر، کتنی عمر؟ 18 سال، نوجوان، چرتی جوانی، تلوار لے کر آئے۔ اچھا، علماء لکھتے اتنے خوبصورت تھے کہ جب وہ میدان میں اترے تو ایسا لگا کہ آسمان سے چاند لڑک کر زمین پر آ گیا، اتنے خوبصورت تھے قاسم بن حسن۔ پورے قافلے حسین کے سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان حسن، قاسم بن حسن، حضرت حسن کے بیٹے۔ کن کے بیٹے؟ حضرت حسن۔ تلوار لے کے آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، چچا اجازت دو۔ تو آپ نے کہا بھتیجے میرے بھائی کی تو آخری نشانی، اب تیرے بعد کوئی نہیں، تو نسل کس سے چلے گی؟ اچھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی سکینہ، سکینہ سے ان کا رشتہ طے تھا، نکاح طے تھا۔ کہا بھتیجے تو ذبح ہو گیا، نسل کس سے چلے گی؟ سکینہ خیمے میں ہے، اس پر کیا گزرے گی؟ تو ان کے ہاتھ میں ایک تعویذ تھی، ان کے ہاتھ میں ایک تعویذ تھی، ہاتھ میں وہ کھولی۔ کہا بھتیجے یہ کیا ہے؟ کہا میرے والد نے مرنے سے پہلے مجھے دیا تھا، اور یوں کہا تھا بیٹا قاسم، چچا حسین پر کوئی سخت گھڑی آ جائے اس وقت اسے کھول کے دیکھنا۔ کھولا تو اس میں لکھا ہے کہ جب چچا پر کوئی مشکل وقت آئے تو بیٹا تو آگے رہنا، چچا کو پیچھے رکھنا۔ واہ، کیا محبتیں تھی آپس کی، کیسے ایک دوسرے کے لیے جان دینے تیار تھے۔ جب وہ چٹھی حضرت حسین نے پڑھی تو مجبور ہو گئے، بھتیجے اب میں مجبور ہوں۔ تو گھوڑے پر چڑھے، کوفیوں کی صفوں میں گئے اور للکارا کوفیوں کو، کون مقابلے کو آئے؟ 18 سال کا نوجوان 5000 کے مجمع کو للکار کے کہہ رہا ہے۔ کتنے کو؟ 5000 کے مجمع کو۔ ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے کوئی مسئلہ ہو جائے تو ماں کہتے بیٹا کھڑکی بھی مت کھولنا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے بلی سے ڈراتے ہیں، چپ ہو جا بلی آئے گی۔ ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا بہادری آئے گی؟ جب کوفیوں کو للکارا تو عمرو بن سعد، اس نے ازرق نامی ایک پہلوان تھا، بڑا مشہور پہلوان، ازرق کو کہا ازرق وہ آیا قاسم گلا اڑا دے۔ تو وہ اپنی پہلوانی میں کہہ رہا ہے میری ضرورت نہیں، میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ اس کے 4 بیٹے جوان تھے، کتنے؟ ازرق پہلوان کے 4 بیٹے، وہ بھی پہلوان۔ ایک گیا تو حضرت قاسم نے ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں جہنم رسید کر دیا۔ تلوار اس کی بڑی اچھی تھی تو نیچے اترے، وہ تلوار لے لی، چونکہ ان کی تلوار کند تھی، تلواریں بھی اچھی نہیں۔ لیکن مقولہ مشہور ہے کہ السیف بالید لیس الید بالسیف، عربی میں مشہور ہے کہ تلوار ہاتھ سے ہوتی ہے، ہاتھ تلوار سے نہیں۔ یعنی سواری نہیں دیکھی جاتی کہ کیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ سوار کون ہے، سوار کون ہے، چلانے والا کون ہے۔ تو نیچے اتر کے وہ اچھی تلوار لے لی۔ ازرق نے دیکھا ایک بیٹا تو ایک ہی وار میں گیا تو دوسرے کو بھیجا، وہ جب دوسرا گیا تو ایسا وار کیا کہ بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کیسے بہادر، پانی نہیں پیا ہے، پیاسے ہیں، کیسے پیاسے ہیں۔ تو تیسرا لڑکا آیا، اس کو بھی جہنم رسید کیا، چوتھا آیا، اس کو بھی ذبح کر دیا۔ تو ازرق آگ بگولا ہو گیا، اپنا آپا کھو دیا، آپے سے باہر ہو گیا، اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، میری آنکھوں کے سامنے 4 جوان بیٹے شہید ذبح ہو گئے، قتل ہو گئے۔ تو وہ گھوڑے پر سوار ہوا اس جذبے کے ساتھ کہ ابھی جاتا ہوں گلا اڑاتا ہوں۔ جیسے حضرت قاسم کے قریب آیا، 18 سال کا نوجوان کہہ رہا ہے ارے چچا اتنی کیا جلدی تھی، گورے کی زین باندھنا ہی بھول گئے۔ اب موت کا ڈر ہو تو کوئی بول سکتا ہے، انہیں موت کا ڈر ہی نہیں تھا، موت کا ڈر ہی نہیں تھا۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ جیسے گلا کٹے گا
سیدھے حوض کوثر پر نانا کے ہاتھوں جام کوثر پینا ہے انشاءاللہ۔ انہوں نے دنیا کا پانی بند کیا، میرا نانا حوض کوثر کا بھی مالک ہے، نہر کوثر کا بھی مالک ہے، ہم تو جیسے شہید ہوں گے نانا کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر مل جائے گا انشاءاللہ۔ اب کسی پہلوان کو یوں کہا جائے کہ گھوڑے کی زین دیکھو تو اس کے لیے بڑی شرم کی بات ہوتی، تو اس نے مور کے یوں دیکھا گھوڑے کی زین کو، اچھا گھوڑے کی زین باندھنا بھول گیا، جیسے یوں مرا ایسا وار کیا کہ گلا کاٹ کے پھینک دیا۔ یہ میدان کارزار کا ایک ہنر ہے جو آپ نے آزمایا، وہی کاٹ دیا۔ تو عمرو بن سعد نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے گئے تو یہ 5000 کو بھی کاٹ دے گا، تو اب 25-50 کا گٹھا ایک ساتھ چھوڑا کہ مل کے تیر چلاؤ تلواریں چلاؤ، تو اب آپ زمین پہ گرے، زمین پر گرے۔ آپ نے ایک آہ کھینچی، واہ اماں، اے میرے چچا، ہائے میرے چچا۔ تو حضرت حسین وہاں پہنچ گئے، کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، لیکن بھتیجے یہ ظالم کل کو نبی علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نبی کی اولاد کو ذبح کر دیا۔